ناظرین، 4 آسمانی کتابوں میں سینکڑوں قصے، واقعات اور شخصیات کا ذکر آتا ہے۔ ان شخصیات میں 7 ایسی خواتین کا ذکر بھی کیا گیا ہے جو تاریخ انسانی کی گناہ گار ترین عورتیں ہیں۔ ان 7 میں سے 4 عورتوں کے متعلق آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ یہ 4 عورتیں ہیں دلائلہ، جمیل، ہیروڈیاس اور وائلہ۔ ان 4 عورتوں نے اپنی زندگیوں میں ایسے کئی گناہ کیے، پھر ان کی معافی نہ ہو سکی اور الہامی کتابوں میں ان کے گناہوں تک کا ذکر آ گیا اور ان کو اللہ کریم نے لعنت کی۔ اور سب سے پہلے ہم ذکر کرتے ہیں ہیروڈیاس کا۔ ہیروڈیاس کا ذکر بائبل کے نئے عہد نامے میں آتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے قبل فلسطین میں ہیروڈ انٹیپاس کی حکومت تھی۔ بادشاہ ہیروڈ نے ہیروڈیاس کو دیکھا تو اس کے حسن پر فدا ہو گیا اور ہیروڈیاس کی ضد پر اس نے مذہبی قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنی بیوی کو طلاق دے کر ہیروڈیاس سے شادی کر لی۔ اسی زمانے میں حضرت یحییٰ علیہ السلام دین کی تبلیغ کر رہے تھے۔ انہوں نے بادشاہ کی جانب سے بیوی کو طلاق دینے کے معاملے پر شدید تنقید کی، تاہم نئی ملکہ ہیروڈیاس کو اس تنقید کا معلوم نہ ہو سکا۔ بادشاہ کو اس تنقید پر شدید غصہ آیا، لیکن اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو کچھ نہ کہا، کیونکہ لوگ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بہت عزت کرتے تھے۔ اسی دوران ملکہ ہیروڈیاس نے کسی جگہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو دیکھ لیا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے حسن پر فدا ہو گئی۔ اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو دعوت گناہ دی، جس پر یحییٰ نے ہیروڈیاس کو برا بھلا کہا اور اس کی دعوت قبول نہیں کی۔ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام نے ہیروڈیاس کے ساتھ بدفعلی کرنے سے انکار کیا تو ہیروڈیاس کے دل میں غصے کا شدید طوفان آیا اور اس نے بادشاہ سے کہا کہ حضرت یحییٰ کو قتل کر دیا جائے۔ تاہم بادشاہ نے انکار کر دیا اور کچھ عرصہ بعد بادشاہ ہیروڈ کی سالگرہ آ گئی اور جس پر ہیروڈ اور ہیروڈیاس کی بیٹی سلوم نے رقص پیش کیا۔ بادشاہ اس رقص سے بہت خوش ہوا اور کہا کہ بیٹی جو خواہش کرو گی میں وہ پوری کروں گا۔ اس پر سلوم نے ماں کی پڑھائی ہوئی پٹی پر عمل کرتے ہوئے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر کے انکاسر تشتری میں رکھ کے پیش کرنے کی خواہش کر دی۔ بادشاہ زبان دے چکا تھا، اس لیے انکار نہ کر سکا اور اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کروا دیا اور الہامی کتاب میں ہیروڈیاس کو انتہائی گناہ گار خاتون کے لقب سے پکارا جاتا ہے۔ ناظرین، دوسری گناہ گار خاتون جس کا ذکر الہامی کتابوں میں آیا ہے وہ ہے حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی وائلہ ہے۔ وائلہ حضرت لوط علیہ السلام کی زوجہ تھی۔ جب ان کی امت بدفعلی میں پڑ گئی تو نبی نے انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا، لیکن وہ لوگ نہ مانے۔ اسی دوران کچھ کم عمر انتہائی خوبصورت لڑکے نبی کے گھر آئے اور قیام کی اجازت مانگی، جس پر لوط علیہ السلام نے انہیں اجازت دے دی۔ انہوں نے مہمانوں کو گھر میں چھپا کر رکھا تھا کہ کہیں ان کی قوم کی نظر ان پر نہ پڑ جائے، لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ ان کی اپنی بیوی وائلہ خود ان کی قوم کے خیالات کے حامی ہے۔ اور وائلہ نے چوری چھپے لوگوں کو پیغام پہنچا دیا کہ ان کے گھر خوبصورت جوان آئے ہوئے ہیں۔ لوگ لوط علیہ السلام کے گھر پہنچ گئے اور کہا کہ وہ کم عمر لڑکے ہمیں دے دیں، جس پر نبی نے انہیں نصیحت کی کہ قوم میں جتنی بھی عورتیں ہیں وہ ان کے لیے حلال ہیں اور وہ ان سے شادی کر لو، لیکن وہ ضد میں اڑے رہے اور وہ لڑکوں کو لے کر جائیں گے یہ کہتے رہے۔ اس پر لوط علیہ السلام نے دعا کی کہ کاش میرے پاس اتنی طاقت ہوتی کہ میں ان سے لڑ سکتا۔ اس پر ان مہمانوں میں سے ایک جوان آگے بڑھا اور کہا کہ اے اللہ کے نبی پریشان نہ ہوں، ہم فرشتے ہیں اور ہم آپ کی قوم کا امتحان لے رہے ہیں۔ دوسری جانب قوم کے لوگ گھر کا دروازہ توڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام باہر نکلے اور اپنا ایک پار ان لوگوں کے منہ پر مارا، جس سے ان کی آنکھیں غائب ہو گئی۔ وہ لوگ سمجھے شاید رات ہو گئی ہے، اس لیے انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا اور وہ یہ کہتے ہوئے واپس چلے گئے کہ ہم صبح آئیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی سے کہا کہ اپنے اہل و عیال کو لے کر فوراً یہاں سے چلے جائیں اور جاتے ہوئے واپس مڑ کر بستی کو نہ دیکھیے گا۔
حضرت لوط علیہ السلام بیٹیوں اور بیوی کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ کسی نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، لیکن حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا۔ جب وہ مڑی تو اس نے دیکھا کہ بستی پر پتھر برس رہے ہیں اور سب لوگ مر رہے ہیں، اور وہ چیخنے لگی کہ ہائے میرے لوگ مر رہے ہیں۔ اسی دوران عذاب الہی کا ایک پتھر اس کی بیوی کو بھی جا کر لگا اور وہ بھی وہاں پر ختم ہو گئی۔ وائلا کو اپنے خاوند کے ساتھ خیانت کرنے والی خاتون کے طور پر یاد کیا جاتا ہے اور اسے انتہا کی گناہ گار عورت شمار کیا جاتا ہے۔ اور تیسری گناہ گار عورت کا تذکرہ قرآن مجید میں آیا ہے، اس کا نام جمیل ہے۔ جمیل جسے ہند بنت عتبہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، یہ ابو سفیان کی بیوی تھی جو کہ مکہ میں پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سخت مخالف تھا۔ اسلام کے ابتدائی سالوں میں جمیل نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کی مخالفت میں نمایاں کردار ادا کیا، اور وہ اسلام کے خلاف اپنی شدید دشمنی اور کی وجہ سے مشہور تھی۔ جمیل نے اپنے شوہر ابو لہب اور دیگر قریش رہنماؤں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو شدید تکالیف پہنچائیں۔ جمیل کا سب سے بدنام عمل پیغمبر اسلام کو قتل کرنے کی سازش میں اس کا ملوث ہونا تھا۔ اس نے مسلمانوں کے خلاف لڑائیوں میں اپنے والد، چچا اور قریش کے دیگر رہنماؤں کی ہلاکت کا بدلہ لینے کے لیے وحشی نامی ایک شخص کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے بھی بھیجا تھا۔ تاہم قاتلانہ حملے کو ناکام بنا دیا گیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کریم نے محفوظ رکھا۔ چوتھی گناہ گار عورت جس کا ذکر الہامی کتب میں آیا ہے، اس کا نام ہے دلائلہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد بنی اسرائیل نے غلط کام شروع کر دیے تو اللہ نے ایک قوم عمالقہ کو ان پر مسلط کر دیا۔ قوم عمالقہ کے لوگ بنی اسرائیل پر ظلم کرنے لگے اور وہ ان کے گھر لوٹ لیتے، مارتے اور فصلیں تباہ کر دیتے، اور اسرائیل شدید پریشان تھے۔ ایسے میں ان کے پاس ایک بچہ پیدا ہوا جسے انتہائی طاقتور مانا جاتا تھا اور ایک ہی وقت میں ہزاروں لوگوں کو قتل کر دیا کرتا تھا۔ اس نے عمالقہ کے ہزاروں لوگ مار ڈالے تھے اور قوم عمالقہ اب شدید پریشان تھی۔ انہوں نے ایک بھیانک سازش رچی اور ایک انتہائی خوبصورت لڑکی کو تلاش کیا اور اسے کہا کہ اگر وہ کسی طرح اس نوجوان سیمسن کی طاقت کا راز پتہ کر لے تو وہ اسے 1100 چاندی کے سکے دے گی، اور اس خوبصورت لڑکی کا نام دلائلہ تھا۔ دلائلہ نے سیمسن کو اپنی محبت کے جال میں پھنسایا اور اس سے پوچھنے لگی کہ تمہاری طاقت کا راز کیا ہے۔ شروع میں سیمسن نے اسے نہیں بتایا، لیکن پھر ایک دن اس نے بتایا کہ جب سے وہ پیدا ہوا ہے اس کے بال نہیں کاٹے گئے اور اسی میں اس کی طاقت کا راز ہے۔ دلائلہ نے اسی وقت عمالقہ کے لوگوں کو مخبری کر دی، اور جب سیمسن اس کی گود میں سر رکھ کر سو رہا تھا تو اس نے عمالقہ کے ایک شخص کو بلا کر سیمسن کے بال کٹوا دیے، جس سے اس کی طاقت ختم ہو گئی، اور قوم عمالقہ نے اسے پکڑ لیا اور سیمسن کو دربار میں لا کر ذلیل و خوار کیا گیا اور گالیاں دی گئی۔ سیمسن کو دلائل کی بے وفائی پر بہت غصہ آیا اور اس نے اللہ سے دعا کی کہ اس کی طاقت اسے لوٹا دی جائے۔ سیمسن کو شمعون بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ کریم نے شمعون کی دعا قبول کر لی اور اسے طاقت واپس مل گئی، اور پوری قوم عمالقہ دربار میں موجود تھی، اور سیمسن کو دربار کے 2 مرکزی ستونوں کے ساتھ باندھ دیا گیا، اور شمعون نے پوری قوت سے ان ستونوں کو کھینچا، جس سے وہ ستون ٹوٹ گئے اور پورا محل زمین بوس ہو گیا، جس میں قوم عمالقہ کے تمام 3000 لوگ سیمسن کے ساتھ مر گئے، اور بے وفائی کرنے والی دلائلہ کو الہامی کتب میں گناہ گار عورتوں کی فہرست میں شامل کیا جاتا ہے۔